نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 150 پڑھیں گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اس کی جو حکمتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، اور اس کے بعد مسجد حرام کو قبلہ بنانے کی جو حکمتیں تھیں، پہلے 3 حکمتیں اللہ نے ذکر فرمائیں، تو 2 حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمائی ہیں کہ ہم نے بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف قبلے کو کیوں تبدیل کیا، کیوں تحویل کیا۔ اس کی جو 2 حکمتیں ہیں وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اور ایک اصول یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے خوف سے اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے بھی، خرجتا، آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث، اور جہاں سے، اور جہاں بھی، ما کنتم، تم ہو، فولو، تو پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے کو، شطرہ، اسی کی طرف، اسی کی طرف۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اور اس سے ماقبل آیت میں بھی اللہ نے حکم یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام، کہ تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں جو 3 دفعہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، جو پہلی دفعہ تھا وہ احوال کے اعتبار سے تھا کہ تم جس حالت میں بھی ہو تو تمہارا رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ دوسرا، مکان کے اعتبار سے کہ تم جس جگہ پر بھی ہوگے تو تمہارا رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ اور تیسرا، زمانے کے اعتبار سے کہ تم جس زمانے میں بھی ہوگے تو تمہارا رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ایک تو اس وجہ سے 3 دفعہ حکم ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلی دفعہ جو حکم ارشاد فرمایا وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام کے ہمسائے میں رہنے والے ہیں، اور دوسری دفعہ جو حکم ارشاد فرمایا وہ حجاز مقدس کے جو لوگ رہنے والے تھے ان کے لیے ہے، اور تیسری دفعہ جو حکم ارشاد فرمایا وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ دنیا کے وہ کسی خطے میں بھی آباد ہوں اس کے لیے۔ ایک اور وجہ بھی علماء نے اس کی یہ ذکر کی ہے کہ چونکہ یہ حکم بیت المقدس سے تبدیل ہو کر مسجد حرام کی طرف آیا ہے، تو اس میں یعنی چونکہ اس میں تحویل قبلہ کے اندر ماقبل والا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور سب سے افضل عبادت کا مدار جو نماز ہے اس کا مدار قبلہ پر رکھا گیا ہے۔ اگر قبلہ درست ہے تو نماز درست ہوگی، اور اگر قبلہ درست نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ تو چونکہ یہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور دوسرا حکم وہ مؤکد ہوا، تو اس کی تاکید کے لیے، اس کو پختہ کرنے کے لیے کہ کبھی کوئی شخص بھولے سے بھی اس طرف رخ نہ کرے، یا بھولے سے بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے تو شاید وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو 3 دفعہ مکرر ذکر فرمایا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لِأَلَّا، تاکہ نہ رہے، یکون، للناس، ہو لوگوں کے لیے، علیکم، تمہارے خلاف، حجہ، دلیل۔ حجہ کا ایک معنی یہاں پر دلیل ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی لڑنے کی وجہ، بحث و مباحثہ کی وجہ، جھگڑنے کی وجہ۔
تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے ساتھ جھگڑنے کی کوئی وجہ نہ رہے۔ تم صاف جواب یہ دے دو کہ بھئی ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسجد حرام کی طرف منہ کرو، ہم نے مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا۔ اب دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے تو اس وقت یہود اعتراض کرتے تھے۔ یہود یہ کہتے تھے کہ قبلہ ہمارا مانتے ہیں اور باقی شریعت وہ اپنی چلاتے ہیں، باقی اپنی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کی طرف منہ کیا تو یہی اعتراض مشرکین نے کر دیا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے قبلہ سے پھر گئے، اب ہمارے قبلہ کو اپنا لیا ہے تو آئندہ وہ ہمارے قبلہ کی طرف، یعنی جس طرح ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرح آہستہ آہستہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف آ جائیں گے۔ اور جب مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے تو مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے اس اعتبار سے کہ لو جی، شروع میں جب تک یہاں پر رہے تو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، اور مدینہ منورہ میں گئے، اور چونکہ مدینہ منورہ میں یہود کی کثرت تھی، یہود کی آبادی کافی تھی، وہاں پر گئے ہیں تو ان کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر جب مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آیا تو اب پھر یہود اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کبھی مسجد حرام کبھی مسجد اقصیٰ، تو یہ متحیر ہے نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے 3 دفعہ آپ کو حکم دے دیا ہے کہ آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف جھگڑنے کی کوئی بات نہ رہے، لوگوں کے پاس تمہارے خلاف بات کرنے کو کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب دیکھیے کہ جیسے میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ غلام کا کام کیا ہوتا ہے، اپنے آقا کے حکم کو تسلیم کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کیا۔ تو اب اس سے ہر آدمی کو جو ذی عقل ہے یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں، جس طرح اللہ کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا حکم دیتے ہیں۔ تو اس سے جو ذی عقل آدمی ہے، ذی شعور آدمی ہے، انصاف پسند آدمی ہے، تو اس کے پاس کوئی اعتراض کی بات باقی نہیں رہے گی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الا، مگر الذین، وہ لوگ، ظلموا منہم، سرکش ہوئے ان میں سے، یعنی جو لوگ ان میں سے سرکش ہیں وہ پھر بھی اعتراض کریں گے، وہ پھر بھی بات کریں گے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک دلیل کے ذریعہ سے 100 علماء سے مباحثہ کیا جا سکتا ہے، یعنی 100 علماء ایک طرف ہوں اور آپ کے پاس ایک دلیل ہو اور آپ ایک دلیل پیش کریں تو علماء اس کو سمجھ جائیں گے کہ یار یہ بات درست ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور 100 دلیلوں سے ایک جاہل کو آپ نہیں سمجھا سکتے، ایک جاہل کے سامنے 100 دلیلیں رکھ دیں لیکن وہ سمجھنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اب لوگوں کے پاس کوئی جھگڑنے کی، کوئی تمہارے ساتھ مباحثہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہنی چاہیے۔ الا الذین ظلموا منہم، لیکن ان میں سے جو سرکش ہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے وہ ضد اور عناد باندھے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ پھر بھی اعتراض کریں گے۔ تو لہٰذا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو فلا تخشوہم، فا کا مطلب پس، لا تخشو، آپ خوف نہ کریں، ہم ان سے، آپ ان سے نہ ڈریں، وخشونی، اور آپ ڈریں مجھ سے۔ یعنی اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اب اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا یہ کیا ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی۔ تو اللہ کی نافرمانی کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی کا ڈر ہونا چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کا خوف اپنے دل کے اندر سے نکال دیں۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی مخلوق کی وجہ سے نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی اطاعت کی وجہ سے، فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی یوں ہی ہونا چاہیے کہ بس اللہ کا حکم سامنے آ گیا تو اللہ کے حکم کی اطاعت ہو، اللہ کے حکم کی پیروی ہو۔ اب لوگ کیا کہیں گے اس بات کو چھوڑ دیں۔ تو فلا تخشوہم، آپ ان سے مت ڈریں کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہود کیا کہیں گے،
مشرکین کیا کہیں گے؟ وخشونی، آپ بس مجھ سے ڈریں، میں نے آپ کو حکم دے دیا، آپ میرے حکم کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اس میں ایک علت اور حکمت اللہ نے یہ بیان کی تھی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اور ایک حکمت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَلِأُتِمَّ، اور تاکہ میں اتمام کر دوں، اتمہ کا مطلب کیا؟ اتمام کر دوں، تکمیل کر دوں، نعمتی، اپنی نعمت کی، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ یعنی اب مسجد حرام کو جو قبلہ متعین کیا گیا ہے تو اس میں ایک حکمت یہ تھی تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت، کوئی جھگڑنے کی بات نہ رہے، اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی نعمتوں کا اتمام کر دوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ مسجد اقصیٰ وہ بھی قبلہ رہا ہے، لیکن وہ کامل قبلہ نہیں تھا۔ کامل قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام ہے۔ اب مسجد حرام اس کو کامل قبلہ بنایا گیا، اور جو نمازوں میں سے جو عبادات میں سے افضل ترین عبادت ہے نماز، تو اس کا اتمام، اس کی تکمیل وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کامل قبلہ کی طرف کر کے ادا کی جائے، تاکہ اس کے پورے انوار و برکات آدمی کو حاصل ہو سکیں، اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ اور دیکھیے کہ نماز یا عبادات آدمی کیوں کرتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی راہ حاصل کرنے کے لیے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب نماز آدمی اچھے طریقے سے ادا کرے اور کامل قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے تو پھر اس کا قرب اللہ کی طرف جلدی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف اس کا وصول جلدی ہوگا، اللہ کی طرف اس کو جلدی راہ ملے گی۔ تو اس وجہ سے جب نماز افضل عبادات میں سے ہے اور بیت اللہ جو ہے وہ افضل کعبہ ہوا، تو اب افضل عبادات یعنی افضل العبادات کو افضل الکعبہ کی طرف جب کر کے ادا کیا جائے گا تو اللہ کا قرب جلدی نصیب ہوگا، اللہ کی طرف راہ جلدی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔